على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجلا يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بزر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين.
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب مفجرن فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر له ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عدا كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر بل الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم
وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أزل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک سورہ فاتحہ مرحومہ کنیزہ حیدر علین مرحومہ بنت سید اصغر حسین رضوی اہلیہ سید ہاشم علی عابدی مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
سلامی خلق میں بپا ہے وفات حضرت خیر نثار وفات حضرت خیر النثار ہے یہی آتی ہے ہر جگہ سے بطول پافقار آسیہ ہے پیامبر کو جو روتی تھی شب و روز اسی کو چن اسی کو کے ساتھ اپنا تمہارا چھوٹا ہے میری دو بیٹیاں ہیں اور دو بیٹے یتیم کار کو سامنا یتیم کار سلامی خلق میں بستر سے تھر تھرا کے اٹھے تھام کر عصا خبر نبی پفاتیں آخری پڑا ہمسایوں کے گھر گئے رخصت کو کال صاحب بیل کرا پوچھے صاحب بیل کرا پوچھے تم سبوں کو میرے شور شین سے کل فاطمہ کل فاطمہ ہم سایہ کے حقوق سے آگاہ جہاں لوگوں میرے یتیموں سے رہنا نگہباں اب ساتھ ان کا تمہارا کام بن ماں کی ہوتی ہے میرے دکھاری بچپن اپنے بچوں کے آنسو بہاتیوں تم پر حسن حسین کو میں چھوڑے جا تم پر حسن حسین کو میں چھوڑے جا رو کر کبھی حسن کو گلے سے لگا لیا
کسی کو بلا لیا پڑھنے کے بعد کبھی غرا اٹھا کہتی دیگا بچوں سے منہ اپنا موڑ کے کل سونے گھر میں دھونا بچی کو سن لو وصیت میری اس وقت یا امام فضا سے میرے بعد عدالت سے لینا کام ہوشیار فاطمہ کے امانت سے صبح و شام دو بیٹیا بزر خدا میں نے بڑے دکھوں سے سو بچے پالے ہیں حق کے والے تمہیں تمہارے ہوا قبر میں مجھ کو آسان لٹائے شبیر میرے لاش کا مقبل رو پھرائے پھر خود کا نہیں بچہ ڈال نہ جائے ناگا کھیلتے چھاتی لگا کے بولے کہ لو ہم تو مارتے ہیں تم سے ظلم کے گلوں کا یہ کہتے تھے کہ غش نے دیا موت کا پیام حجرے سے نکلے روتے ہوئے قربا تمام ترتیب ناش کے لیے باہر گئے امام زہرا نے مظلم اپنا کیا لکھا ہے بس نماز عشاء کی ادا ہوئی اور غل اٹھا کے بند نبی کی قضا ماتا سن لاش کے ماتھے پر آگ دیا رو رو کے اماں کار غشوا تلووں سے اپنے ماتھے کو شبی نے ملا پاؤں میں دم نہ باد کانے
فاتحہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. محمد. سلام انہوں نے کیا کیا جفا کی نہ شاکر یہ مانا ہے تسلیم و صبر و رضا کے قاتل کے حق میں بھی شہنے، قاتل کے حق میں بھی شہنے، نہ چھوٹے دم مرگ تک فاطمہ سے اطاعت علی کی عبادت خدا کی کہتے تھے کوفے میں ہنس کر یہ سرننگ زینب ہے قدرت خدا کی فرزندوں کو پھر فاطمہ زہرا نے بلایا، گودی میں بٹھایا، کبھی سینے سے لگایا، بالائے جبی بو سے لیے اور یہ سنایا لو پیار اب تم سے جدا ہوتی بطولِ عذرا ہے، یہ آخری ذرا نے تمہیں پیار کیا ہے، یہ آخری ذرا نے تمہیں پیار کیا ہے، حیدر سے کہا ان کو نہ پہنچے کوئی ایذا، یہ ہے میرے پیارے کبھی ان کو نہ گھرکنا، اور آپ سے قرض اب کرتی ہے زہرا پڑھو میرے فرقت میں نہ ان دونوں کی تڑپائیو صاحب، بچوں کو میرے نازک ہے مزاج ان کا یہ معلوم ہے مولا،
ہر بات میں بے ساختہ رو دیتا ہے چھوٹا ہے خوف لٹ جائے نا سینے میں کلیجہ تم کو میرے لاجوابی رونے نہ دینا میرے لاجوابی رونے نہ دینا سب کو میلے مرتبہ خوراک کا سمجھ کر برکے نہ کوئی ابھی زمین پاگل مت کا برکے نہ کوئی ابھی زمین پاگل مت کا الخصاف دن ماتم زہرا میں جو گزرا شبائے کھلے گیسوں سے دینے کو پرسا حیدر نے کیا غسل کا سامان مہیا معصومہ کے ایک ہاتھ میں دو دم لگا تھا معصومہ کے ایک ہاتھ میں دو دم لگا تھا معصومہ کے ایک ہاتھ میں دو دم لگا تھا وہ دستے بطولہ خمیدہ نظر آیا یہ دیکھ کر مغالی کے جگر آیا یہ دیکھ مغالی کے جگر آیا نہلا کے جو کفنانے لگے میت زہرا زینب نے کہا ہاتھوں سے سر پیٹ کے اپنا ماں کا اماں کا رو کے پکارے رو کے پکارے تابوت میں پھر میت زہرا کو لٹا کر سچے گالوں میں بھی عرض صاحب میرے بچوں کو صاحب میرے بچوں کو خاطر سے میری دیر خاطر سے میری دیر ہوئے گا میری روح پر احسان تمہارا بچوں سے زیادہ مجھے کوئی نہیں پیارا بچوں سے زیادہ مجھے کوئی نہیں پیارا معصوم سے دم بھر میں بچھڑ جائے گی زہرا پھر کائے کوئی دین ظلم کائے گی زہرا پھر کائے کوئی دین ظلم کائے گی زہرا أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأراضين اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أعوانه وأنصاره والتابعين له واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد قد قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بخمس خصال هي من البر والبر يدعو إلى الجنة صلوات پڑھیں حضرت
حدیث آئمہ کی احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ ہے جو ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام حضرت نے بہترین تعلیمات اور بہترین چیزوں سے اس حدیث میں ہمیں نوازا. مختلف موقعوں پہ اسے پڑھا بھی جاتا ہے اور اسے سنایا بھی جاتا ہے. اور اس حدیث کا پس منظر یہ تھا کہ حضرت حج کے لیے تشریف لے کر گئے. وہاں جو چاہنے والے حضرت کے ساتھ تھے وہ حضرت سے ہر آن کچھ نہ کچھ کسب فیض کیا کرتے. اور اتفاق یہ ہوا کہ کسی کا انتقال ہو گیا اور امام علیہ السلام اس مومن کے جنازے میں شریک ہوئے. تو آپ خود تصور کر سکتے ہیں جس کی شریعت ہے، جس نے ہر عمل کا اجر اور ثواب بیان کیا ہے، اس کا خود آ جانا کتنی اہم ترین فضیلت رکھتا ہے، کتنا بڑا مقام اس بندے خدا کو مل جائے گا حضرت کے وجود بابرکت سے. ہم سب کو بھی حکم ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی دنیا سے جائے، ہم جائیں، تشریح کریں، کاندھا دیں، قبر تک جائیں، نماز پڑھیں. وہ پورا اس کے ثوابات بیان کیے گئے اور اس کا ثواب کسی کمی کی بنا پر نہیں ہے. ایک ایک عمل کا ثواب، ہر قدم پر ثواب دیا شریعت نے. پورے احکام اموات میں اسے ذکر کیا جاتا ہے اور اسے بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ نے ثواب رکھا ہے کسی بھی مومن کے لیے کہ جب وہ دنیا سے جائے دوسرے مومنین جو آ کے اس کی تجہیز و تکفین میں حصہ لیں، ان کا ثواب. تو یہ سارے ثوابات ایک طرف ہیں، امام علیہ السلام کا تشریف لانا ایک طرف ہے. حافظ سے اندر ہم اور آپ جتنی بھی دعا کریں، ہم سب مل کے دعا بھی کریں، ہم یقین ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ دعا کے آداب میں یہ کہ آدمی جب بھی دعا کرے تو وہ یقین رکھے کہ پروردگار عالم اس کی دعا قبول کر رہا ہے. اور ہے بھی کہ انسان کو جب تک توفیق نہیں ہوتی ہے وہ دعا نہیں کر سکتا ہے. صرف دعا ہی نہیں بلکہ کوئی بھی عمل خیر بغیر توفیق خدا کے نہیں ہو سکتی ہے. تو دعاؤں میں ہم مانگتے بھی ہیں اللہ مرزقنا توفیق الطاعہ، خدایا تو ہمیں اطاعت کی توفیق عنایت فرما. تو یہ ہے، یہ ساری دعاؤں کا معاملہ اس یقین پر ٹکا ہوا ہے کہ اللہ قبول کرے گا. لیکن اگر آئمہ کسی کے لیے کچھ کہہ دیں، امام تشریف لے کر آ جائیں، پیغمبر اکرم کسی کو نظر بھر کے دیکھ لیں یا امام کسی کو دیکھ لیں، یہ پوری دنیا کی دعاؤں سے افضل ہے نگاہ. کیونکہ ان کا دیکھنا خود رحمت خدا ہے، ان کا آنا خود رحمت خدا ہے، ان کا شریک ہو جانا خود اس کے بخشش ہونے کی دلیل ہے. صلوات پڑھے محمد رات. اور بھی اس طرح کے بہت سے واقعات، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک یہ پانچویں امام کے دور کا ہی واقعہ ہو، پیغمبر اکرم کے دور کا ہے، مولا کائنات کے دور کا ہے، دیگر ائمہ کے دور کا ہے، یہاں تک کہ زمانے غیبت کے بھی ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پر نوازشات اور کرم ائمہ کا چاہنے والوں پہ رہا ہے اور ہر دن رہتا ہے. ہر دن ہے، آج ہو کل ہو، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا کرم ہمیشہ ہم سب پر اور ہر چاہنے والے پر موجود ہے. تو یہ واقعہ کہ مینا میں اس شخص کا انتقال ہوا، حضرت اس کے جنازے میں شریک ہو گئے. جب واقعہ پورا جنازہ اٹھایا گیا کیا گیا، اس موقع پر آپ نے یہ بیان فرمایا. یہ حدیث کا
مقدمہ اور یہ حدیث کا پس منظر ہے کہ آپ نے ویسے موقع پر اپنے چاہنے والوں سے یہ بیان کیا، الا اخبرکم بخمس خصال، کیا تم نہیں چاہتے، اسے بارہ سنایا گیا اسے بھی یاد رکھیں، کیا تم نہیں چاہتے میں تمہیں ایسی 5 باتیں بتاؤں، ہی من البر، جو کل کی کل نیکی ہی کی ہیں، جو سب کی سب نیکی کی ہیں، کیسی نیکی، والبر یدعو الی الجنہ، جس میں سے ہر ایک تمہیں جنت کی طرف لے کے جانے والی ہے، ہر ایک تمہیں جنت کی طرف لے کے جانے۔ عزیزان گرامی، خیر العمل کا اعلان ہم کرتے ہیں، خیر العمل سے وابستگی کا دعویٰ ہم سب کا ہے، خیر العمل کی شفاعت کا ہمیں یقین ہے، امام اسی نیکی کو پیش کر رہے ہیں۔ قرآن نے یہ الفاظ رکھے ہیں، توفانا مع الابرار، خدایا تو اپنے وعدے کو پورا کرنا، ہمیں عنایت کرنا، اور جب ہمیں محشور کرنا تو ان کے ساتھ کرنا جو صاحبان نیکی ہیں، یعنی جن کا قول بھی نیک، جن کا عمل بھی نیک، جن کی سیرت بھی نیک ہے۔ یہ آئمہ کی شان اور آئمہ کی فضیلت کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور ہر ایک کو دعائیں۔ سورہ آل عمران کی آیات جو اختتام سورہ سے پہلے اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں سے شروع ہوتی ہے آیتیں، اور پھر جا کے لا یخلف المیعاد پہ ختم ہوتی ہے کہ خدایا تو کبھی اپنے وعدے کو خلاف کرنے والا نہیں ہے، وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں بلکہ وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ تو درمیان میں یہ لفظ ہے، سمعنا منادی ینادی للایمان، کہ ہم نے ایمان کی آواز کو بھی سن لیا، ایمان بھی لے کر آئے، اور تو ہمیں بخش دے اور ہمیں ان کے ساتھ محشور کرنا جو ابرار، جو صاحبان نیکی ہیں، یعنی جن کا عمل، جن کا قول، جن کا فعل، جن کی سیرت نیکی ہے، جنہیں تو نے نیک کہا ہے، جنہیں خود تو نے نیک کہا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے آئمہ کی شان میں یہ آیت ہے، اور ان سب میں سب سے اول اور سب سے پہلے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کائنات کی فضیلت، مولا کائنات کی ذات، اور یہ نیکیوں کو وہی پیش کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت نے کہا الا اخبرکم بخمس خصال، کیا تم نہیں چاہتے کہ میں تمہیں ایسی 5 باتیں بتاؤں، ہی من البر، ہر بات نیکی کی ہے، ان سے نیکی ہی کی توقع کی جاتی، بلکہ زیارتوں کے فقرے ہیں۔ اب زیارت جامعہ دیکھی، دیگر زیارتوں کو بھی دیکھیں، اور بھی زیارتوں کی الفاظ ہیں، جس کو آپ نے کہہ دیا کرنا ہے وہی کام نیک ہو گیا، جس کو آپ نے کہہ دیا نہیں کرنا ہے وہی کام برا ہو گیا۔ یعنی اگر حلال ہے تو آپ نے کہا تب حلال ہے، حرام ہے تو آپ نے کہا تب حرام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دین آپ کا ہے، شریعت آپ کی ہے، حکم آپ کا ہے، آپ حجت خدا ہے۔ تو آئمہ جب بتائیں گے تو کام نیک ہی ہوگا۔ ہی من البر، کیسی نیکی ہے؟ والبر یدعو الی الجنہ، جو تمہیں جنت کی طرف لے کے جائے۔ ہر مسلمان جنت کے اشتیاق میں بے قرار ہے، چاہے وہ جنت کے لائق ہو یا نہ ہو، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن سب کے دل میں کروٹیں لے رہی ہیں۔ حتیٰ کہ جو خوخار دہشت پھیلانے والے ہیں آج کی دنیا میں بھی، وہ بھی تماشے اور قتل و غارت گیری کرتے ہیں تو جنت کی لالچ میں کر رہے ہیں۔ کیا اس طرح سے لالچ یا خواہش رکھنے سے جنت مل جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اس کے لیے اہلیت ہونا پڑے گا، اس کے لیے صلاحیت ہونا، اس کے لیے شرائط کو پورا کرنا پڑے گا، اور ان سب سے بڑھ کر چاہے کتنا ہی انسان اہل ہو، جب تک کہ اس کے در پر نہ آئے جو جنت تقسیم کرنے والا ہے، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد رسول۔ والبر یدعو الی الجنہ، یہ ساری نیکیاں جنت کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اب ایک کے بعد ایک حضرت نے بیان، ابا سعید جو حضرت کے چاہنے والے تھے، انہوں نے کہا قلت بلا ابن رسول اللہ، آپ کے دہن اقدس سے جو بھی نکلے گا ہمارے لیے نورانی ہے، ہمارے لیے معرفت کی بلندی ہے۔ اب حضرت نے اس سے بیان کیا۔ آپ تو جو ہم سب صرف اسے کئی مرتبہ سنتے ہیں اور ان الفاظ کو سن کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں،
اور کبھی اس پر ویسا عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں جیسا کہ ہمیں کرنا چاہیے، جیسا کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہر انسان کوشش کرتا ہے، مگر ہر ایک کی کوشش بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ اچھا معیار نہیں ہے، اچھے سے اچھا ہونا معیار، یہ سب سے بہترین۔ عمل تو اچھا ہوتا ہی ہے، مگر قرآن نے کہا احسن عمل ہونا چاہیے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ تمام آزمائشیں اس لیے تمہارا عمل اچھا عمل ہو۔ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ۔ جو لوگ سنتے ہیں بات کو تو صرف سنتے نہیں ہیں، اس کا اتباع کرتے ہیں بِنَحْوِ احسن، یعنی سب سے اچھے طریقے سے۔ جہاں پر آپ دیکھیں جناب عمار کے لیے، دیگر اصحاب کے لیے، جب آپ ان کی سیرت دیکھیں، جو ائمہ کے چاہنے والے ہیں، کیسے مولا کائنات کے در سے وابستہ ہیں، اگر دو نیکیاں ایک ساتھ، ایک میں زحمت زیادہ ہے ایک میں زحمت کم ہے، مثال کے طور پہ آسانی سے ایک چیز انجام دی جا سکتی ہے، ایک میں ذرا مشقت ہے، تو وہ آسان چیز کو انجام نہیں دیتے، جس میں مشقت زیادہ ہے اسے انجام دیتے۔ حالانکہ عمل تو دونوں وہی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی عمل کر لیا تب بھی کافی ہے، وہ بھی عمل کر لیا تب بھی کافی ہے۔ اپنی سہولت کو نہیں دیکھتے، عشق پروردگار کو دیکھا کرتے تھے۔ اپنے تن آسانی کو نہیں دیکھتے تھے، وہ محبت خدا کو دیکھتے تھے۔ معرفت کی وادیاں آسانیاں اور سہولتوں کے پیش نظر نہیں رکھی جاتی ہیں، رضا خدا کو دیکھ کے طے کی جاتی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد رہا۔ اگر ایسا ہی ہوتا انسان کے لیے تو بس بیٹھے ہی رہتا ہو کہ وہ آسان کام ہونا چاہیے، لہذا وہ ہرگز نہیں۔ یہ تمام نیکیوں کا تعلق بِنَحْوِ احسن اطاعت کرنے میں۔ اس لیے حضرت کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، وہ اسی آگے بڑھ کے چاہنے والے نے عرض کر بھی دیا، یا ابن رسول اللہ آپ جو عنایت ہے، قلت بلا، کیوں نہیں، ہم سننا چاہتے ہیں۔ حج کا موقع، مینا کا میدان، ٹھیک ہے، میت ہو گئے، وہ چلی گئے، اس کو دفنانے کے لیے لے کے جایا گیا۔ اب حضرت نے جب نیکی کی باتوں کا حکم دیا تو چاہنے والے بسر و تن بالکل ہماتن گوش حضرت کی خدمت میں ہو گئے، سننے کے لیے بے قرار۔ اب آپ نے بیان کیا، کتنی آسان ہیں یہ لفظیں اور کتنا عمل اس کا مشکل ہو جاتا ہے اس آدمی کے لیے جو معرفت کی وادی میں قدم نہیں رکھ رہا ہے، سوچنے میں پڑا ہوا ہے۔ جو اس وادی میں سیر کرنا چاہتا ہے اس کے لیے سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے بیان 5 چیزوں کو بیان کیا، میں اسی کو بیان کروں، مجلس ختم ہو۔ آپ نے سب سے پہلے اخفاء المصیبت و کتمان۔ عزیزان کتنی مجلسوں میں ہم اس ایک عنوان کو بیان کرتے ہیں، چاہے وہ آزمائش کے عنوان سے ہو، امتحان کے عنوان سے ہو، یا موت اور میت کے عنوان سے ہو، یا ایصال ثواب کے عنوان سے ہو، یا صبر و تحمل کے معاملات سے ہو، لیکن آپ اس ایک لفظ کو غور کریں، اخفاء المصیبت و کتمان۔ انسان مصیبت کو چھپائے، اسے چھپا دے، اسے بولتا نہ پھرے۔ کیا مطلب ہے؟ غم ایک الگ چیز ہے، زندگی کے مشکلات ایک الگ چیز ہے۔ غم کا اظہار مصیبت کو پیش کرنا نہیں ہوتا ہے، غم کا اظہار درد مند دل کی علامت ہوتی ہے اور انسانیت کی نشانی ہوتی ہے۔ غم کی دشمنی الگ ہے، غم کا دشمن انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ پھر یہ کون سی مصیبت ہے؟ انسان جب آزمائشوں میں آئے، انسان جب پریشانیوں میں آئے تو اسے بولتا نہ پھرے۔ من کشف الذل، مولا کائنات کا لفظ ہے، جس نے اپنی مصیبتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا، اس نے اپنا مقام خود گھٹا لیا، اس نے اپنا مقام خود گھٹا لیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دعائے شریف کمیل میں ہم سب پڑھتے ہیں، من لی غیرک، خدا تیرے علاوہ کوئی ہے جو مصیبتوں کو ہٹا سکتا ہے؟ جب خدا کے علاوہ کوئی مصیبتوں کو ہٹا نہیں سکتا، خدا کے علاوہ کوئی قسمت بدل نہیں سکتا ہے، تو پھر انسان کو سنا کے کیا ملے گا؟ لوگ ہمدردی کی نگاہیں بعد میں ڈالیں گے، شرمندگی پہلے اسے ہو جائے گی۔ لیکن اخفاء المصیبت کتمان ہوا، لہذا تم اپنی مصیبت کو چھپا کے رکھنا، اور اگر بیان بھی کرنا تو اس کے سامنے جو مشکلات کو حل کرنے والا ہے، جو مشکلات کو ختم کرنے والا ہے، جو مشکلات کو ٹال دینے والا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام روز عرفہ کے اعمال میں آپ دیکھیں گے اسے،
آپ مسجد سے تشریف لے آج ایک آدمی کھڑا ہوا تھا کہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو کیا جواب دیتا ہے؟ اسے معلوم ہے امام علیہ السلام کی سواری جا رہی، امام نے دیکھ لیا ہے، امام نے خود ہی جواب دیا، میں تجھے اس دروازے پہ لے کے جاتا ہوں جہاں کھڑے رہنے پر تجھے شرمندگی محسوس نہ ہوگی، مانگنے سے بھی تجھے شرمندگی محسوس نہیں ہوگی، جو چاہے تو اس سے مانگ سکتا ہے۔ حضرت اسے لے کر مسجد میں آئے، اس کے بعد آپ نے اسے تعلیم دی کہ دیکھ دعا اس طریقے سے مانگنا، لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلا، خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا، خدا سے مانگ۔ حالانکہ حضرت نے اسے دیا جو عطا کرنا تھا، عطا کیا حضرت نے۔ کیا حضرت وہاں نہیں دے سکتے تھے جب وہ راستے میں کھڑا ہوا تھا؟ وہیں دے دیتے حضرت۔ کیا ایسے واقعات نہیں ہیں خود حضرت کے حیات طیبہ میں یا ائمہ کے سیرت طیبہ میں کہ جہاں چاہنے والوں نے کچھ کہا ایسے اٹھا کے کنکریاں دے دی، جواہرات میں تبدیل ہو گئے، اشارہ کر زمین اپنے خزانے اگا۔ مردہ جن کی ٹھوکروں میں زندہ ہو جاتا ہو، دولت کی کیا حیثیت ہے؟ صلوات پڑھے محمد رحمت۔ کتنے انسان اس ایک پہلو کو دیکھ، کتنے ایسے واقعات اٹھا کے آپ نے مٹھی پر کنکریاں دے دی، میں آپ سے درد بیان کر رہا ہوں، آپ نے میرے دامن میں کنکریاں ڈال دی، کہ دیکھ کیا ہے، اب وہ دیکھیں تو جواہرات میں تبدیل ہو گیا ہے۔ تو ویسی ذات کیا اسے وہاں نہیں دیکھ سکتی ہے؟ عزیزان گرامی، انفاق دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک انفاق مال ہے، یعنی کسی کی مال کے ذریعے سے مدد کی جائے، ایک انفاق علم ہے، اس کی فکر کی اصلاح کی جائے۔ امام نے اس کی مدد کی، اسے دیا، اپنی ثقافت کا نمونہ پیش کیا، لیکن پہلے اس کی فکر کو صحیح کیا آپ نے کہ دیکھ تیرا مقام بلند ہے، تیرا سر خدا کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے اور تیرے ہاتھ کریم کے سامنے اٹھنا چاہیے، اس لیے پہلے مسجد کو لے کر آئے پھر عنایت کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد رحمت۔ یہ پہلی چیز، خمس خصال، اس میں سے ایک پہلی چیز انسان اپنی مصیبتوں کو چھپائے۔ غم، انتقال، خبر مرگ، موت کی خبر سننا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہیں پر انسان اگر مصائب آتی ہے کہ کس کی زندگی میں آزمائشیں نہیں آتی ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، قرآن خود کرا بضرور تاکید کے ساتھ ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ انبیاء، ائمہ، اوصیاء، اولیاء، ہر ایک کا خدا نے امتحان لیا اور ہر ایک کے مرتبے کے اعتبار سے لیا ہے۔ ویسے عام مومنین کے لیے بھی یہی ہے، جس کا ایمان جیسا ہوتا ہے اس کا امتحان ویسا ہوتا ہے۔ ایک ہی لاٹھی سے سب جانوروں کو جیسے ہکایا جاتا ہے ویسے ہی سب کا امتحان نہیں ہوتا ہے۔ پروردگار بہتر جانتا ہے کس کے پاس کتنی ظرفیت ہے، کون کتنا برداشت کر سکتا ہے اور کون کتنا تحمل کر سکتا ہے، اسے معلوم ہے، اس کے اعتبار سے امتحان ہے۔ اور امتحان کی گھڑی پر اگر کسی نے شکوے کر دیے، کیونکہ شکایت کرنا قدرت کے فیصلے پر اعتراض کرنا ہے، ایمان شکایت کا نام نہیں ہے، ایمان صبر و شکر کا نام ہے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے عزیزان گرامی۔ اخفاء المصیبت و کتمان پہلی چیز، دوسرے والصدقۃ تعطی بیمینک لا تعلم بہا شمالک۔ کیا ہم یہ جملے نہیں سنتے ہیں؟ کیا اس طریقے کی حدیثیں ہم سب نہیں سنتے؟ آیات قرآنی بھی ہم سنتے ہیں، کلمۃ معروف، کلمہ معروفہ ہم سب سنتے ہیں، بہترین تقریریں ہم سب اس عنوان پہ سنتے ہیں، کرتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کیجئے گا۔ اگر کسی کی مدد کرنا تو ایسے کرنا، مثال کیا ہے؟ تعطی بیمینک لا تعلم بہا شمالک، اگر سیدھے ہاتھ سے کر رہے ہو بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جملہ کہتے بھی ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، روایات پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتوں سے دلیلیں پیش کرتے ہیں، مگر یہ خود یہ مقام کتنا نازک ہے، کتنا نازک ہے۔ آپ غور کیجئے گا، ایک ہلکی سی لکیر ہے جس کے دونوں طرف آپ کو دو چیزیں نظر آ رہی ہیں، ایک طرف اخلاص، ایک طرف ریاکاری، ایک طرف اخلاص، ایک طرف ریاکاری۔ اگر مدد کی گئی ہے اخلاص کے ساتھ تو پھر انسان اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹے گا، ریاکاری کے ساتھ کرے گا اخلاص خود بخود ختم ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد رحمت۔
یہ کتنا بہترین کردار ہے جسے پیش کیا الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی تندرستی فی اللیل والنہار، دن ہو رات ہو، جو دینے والے ہیں وہ دیتے ہیں تو دن میں بھی دیتے ہیں، رات کو بھی دیتے ہیں، چھپا کے بھی دیتے ہیں، دکھا کے بھی دیتے ہیں، ہر حال میں وہ دیتے ہیں، چاہے خود ہو یا نہ ہو وہ دے دیتے ہیں۔ یہ کردار کس کا پیش کیا گیا؟ یہ ائمہ کا کردار پیش کیا، ہم سے توقع کی گئی کہ ہم اس پر عمل کریں، ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ حضرت نے کہا دیکھو نیکی اس کا نام ہے، نیکی اس کا نام ہے کہ جب تم نیکی کرو تو اس کا ڈھنڈورا پیٹتے مت پھرو، اسے بتاتے مت پھرو۔ اگر خدا کے لیے کرے ہو خدا خود بخود اسے سامنے لے کر آئے گا، خداوند عالم خود بخود اسے سامنے لے کر آئے گا، کیونکہ بندہ جب کوئی بھی عمل خدا کے لیے انجام دیتا ہے خداوند عالم خود اس کے لیے راستے بناتا ہے۔ اور اگر خدا کے لیے نہیں ہے جتنا چاہے پکارے، نہ اثر باقی رہے گا نہ وہ نیکی باقی رہے گی، کیونکہ ہر نیکی کا اپنا اثر ہوتا ہے، اس کا اثر انسان کی زندگی میں بھی پڑتا ہے، مرنے کے بعد بھی پڑے گا، اگر اس کو اللہ نے نہیں دیا تو اس کی اولاد کو عنایت کرے گا تاکہ ان کے ذریعے سے وہ اپنے مرحومین تک ثواب پہنچا سکے۔ لیکن خدا کے لیے نہیں ہے تو قیامت کے دن منادی ندا دے گا جس نے جس کے لیے عمل کیا ہے جا کے اسی سے اپنا اجر لے لے۔ کیا کسی میں جرأت ہے جو یہ کہہ سکے میں اجر دینے والا ہوں، میں تمہیں ثواب دینے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے سوائے ائمہ کے کہ وہ ہم ہیں جو خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، ہم ہیں جو خدا کی بارگاہ میں اپنے چاہنے والوں کی سفارش کریں گے، ہم ہیں جو اپنے چاہنے والوں کے لیے فیصلہ کریں گے، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا ہے۔ مگر یہ کب ہوگا؟ جب بندہ اللہ کی خاطر عمل کرے۔ اگر خدا کی خاطر نہیں ہے تو پھر وہ توقع چھوڑ دے۔ عزیزان گرامی، دنیا کا اعتبار صرف اس حد تک ہے کہ جب تک انسان کے پاس سب کچھ ہے دنیا اس کے سامنے ہے، جہاں سے کچھ بھی نہیں ہے کوئی اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کی مثال ہم قبرستان کو دیکھ کے پہچان سکتے ہیں، قبرستان کو دیکھ کے پہچان سکتے ہیں۔ جو ساتھ رہتے تھے وہ اکیلے ہیں، جنہیں دیکھ کر انسان ڈر جاتا تھا آج انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کے ہاتھ اٹھ جاتے تھے وہی ہاتھ مٹی دینے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ یہ عبرت کا مقام نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ عبرت کا مقام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس سے انسان نصیحت حاصل کرے۔ لہذا ہر وہ کام جو نیکی کے عنوان سے انجام دیا جائے وہ کام خدا کے لیے۔ لا تعلم بہا شمالک، اگر سیدھے ہاتھ سے نیکی کر رہے ہو تو تمہارے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرے یہ تیسرے، حالانکہ سارے عناوین ہیں، ان عناوین پر بڑی بڑی بحثیں ہیں، روایات واقعات بھرے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ اخلاقیات میں اسے دیکھ سکتے ہیں، اعمال صالحہ کے ذیل میں اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یا من البر، کیونکہ یہ نیکی ہے، والبر یدعو الی الجنہ، یہی چیز تمہیں جنت کی طرف لے کے جائے گی۔ مصیبت کو چھپانا، اپنی نیکی اور اپنے خیرات و صدقات کو اس طریقے سے انجام دینا کہ کسی پر احسان نہ جتلانا، اس کو دینا ہے تو دو مگر اس کی آبرو کو باقی رکھو۔ سائل کو شرمندہ کر کے دینا یہ سخی کا کام نہیں ہے، یہ کمظرف کا کام ہوتا ہے۔ سخی اور کریم تو وہ ہوتا ہے کہ لینے والا لیتا بھی ہے تو فقر سے اور جاتا بھی ہے تو خوش ہو کر جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد رسول اللہ۔ یہ ساری چیزیں موجود۔ تیسرے کون سی چیز بیان کے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا، اپنے والدین کی خدمت کرنا، یہ تیسری رضا الوالدین۔ کیوں؟ فَإِنَّ بِرَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، فَإِنَّ بِرَّهُمَا رِضًا لِلَّهِ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے ان کی دعا خدا کے رضایت کی سند ہے۔ اگر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہیں تو اس کا مطلب خدا راضی ہے، خداوند عالم تم سے راضی ہو گیا ہے۔ ان کو خوش کرو خدا تم سے خوش ہو جائے گا، ان کی اطاعت کرو۔ عزیزان گرامی، جس طرح سے ماں باپ کے احترام کو اتنا پیش کیا گیا وہی ماں باپ کے ذمہ یہ ذمہ داری شریعت نے دی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت بھی کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام
حضرت کی دعائیں موجود. ایک دعا وہ ہے جو حضرت اپنے ماں باپ کے لیے کی کہ اگر انسان دعا کرے ماں باپ کے لیے تو کس طریقے سے کرے, کیا چیزیں مانگے پروردگار عالم. عزیزان محترم, صحیفہ ایک خزانہ ہے جو اہل بیت کے چاہنے والوں کو اہل بیت نے دیا ہے. معمولاً ہم سب صرف جب بھی لفظ دعا کا کوئی معاملہ سنتے ہیں, لفظ دعا کو سن لیتے ہیں, ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ چیزیں مانگ لینا چاہیے, ہماری پریشانیاں ہیں, اپنے درد کو بیان کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, دعا کا عنوان یہ ہے کہ انسان اللہ سے طلب کرے جو چاہے مانگے. یہاں تک کہ خدا نے وہی کی تھی, اگر تمہارے آٹے میں نمک چاہیے تو وہ بھی مجھ سے مانگو. تو اس کا یہ مطلب نہیں معاذ اللہ خداوند عالم کوئی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے, جا کے ہم اس سے نمک مانگ کے لا رہے ہیں. مراد کیا ہے؟ مراد چاہے معمولی سے معمولی شے ہو یا عظیم سے عظیم مملکتیں ہوں یا دنیا و آخرت کی کوئی چیز ہو, ہم سے مانگو. دینے والے ہم ہیں, کسی اور سے طلب نہ کرنا. تو صرف اسی لیے اللہ کو پکارا جائے کہ ہم پروردگار عالم سے کچھ مانگنا ہی چاہتے ہیں. عزیزان گرامی, مانگنا ہے تو محبت خدا کو مانگو, مانگنا ہے ولایت مولائے کائنات کو مانگو, مانگنا ہے عاقبت بخیر کو مانگو, مانگنا ہے اخلاق حسنہ کو مانگو. کیونکہ یہ ایک ایسا رابطہ ہے دعا کے ذریعے سے جو عبد و معبود کے درمیان ہے, خالق سے خلق کو مربوط کرنے والی شے جسے امام علیہ السلام نے پیش کیا ہے. ایک طرف آپ نے وہ بیان کیا کہ ایک بندہ اپنے والدین کے لیے کس طرح سے دعا کرے, ان کی مغفرت کیسے طلب کرے, وہیں پر والدین کی دعا کیسے ہونا چاہیے اپنی اولاد کے لیے. ان دونوں چیزوں کو پیش کیا ہے. یہ سب سے اہم پہلو ہے. معمولاً ہم سب صرف ایک پہلو کو دیکھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. امام نے پورے معاشرے کو سکھایا, امام نے پورے معاشرے کو سکھایا. اولاد صالح ہونا ہر ایک کے لیے بہترین زندگی کی دلیل, ہر ایک کو اس کی دعا کرنا. تو وہ جملہ, حالانکہ پورے کئی بہترین جملے ہیں حضرت کے دعا کے صحیفے, اس میں خاص طور پہ جملہ ہے اعنی علی تربیتہم و برہم. خدایا نعمت اولاد سے نوازنا تیرا اختیار ہے, اسے یاد رکھیں. قرآن کی آیت ہے. معاشرہ اس طریقے کے خرافات سے دور ہونا چاہیے. معمولاً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کہیں پر تاخیر ہو رہی ہو کسی کے پاس اولاد ہونے میں تو وہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں. کبھی مرد کی کمی نکالی جاتی ہے تو کبھی عورت کی کمی نکالی. علاج احتیاط ایک الگ چیز ہے, میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا. لیکن قرآن کی آیت ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّکُورَ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الْإِنَاثَ. ہم جسے چاہتے ہیں بیٹے عنایت کرتے ہیں, جسے چاہتے ہیں بیٹیاں عنایت کرتے ہیں. اور یُزَوِّجُہُم, یا دونوں عنایت کرتے ہیں. بیٹے بھی دینا ہمارے اختیار میں ہے, بیٹیاں بھی دینا ہمارے اختیار میں ہے, دونوں بھی دینا ہمارے اختیار میں, کچھ بھی نہ دینا ہمارے اختیار میں. یہ قرآن کی آیت ہے عزیزان گرامی. یہ کوئی ڈاکٹر کی تحقیق نہیں ہے, کوئی عالم کا قول نہیں ہے, کسی مفکر کی فکر نہیں ہے, کوئی قلمکار کے شاہکار نہیں ہے. خدا کا حکم ہے, چاہے اولاد ہو نہ ہو اختیار ہمارا ہے. مانگنے کا اختیار تمہارا ہے, دینے کا اختیار ہمارا ہے. صلوات پڑھے محمد. بس شرط کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ, کبھی رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا. جناب ابراہیم کو جناب زکریا جب ان لوگوں کو, ان انبیاء کو بشارتیں دی گئیں تو کیا واقعہ پورا نہیں ہے؟ خداوند عالم دینے پہ آئے, 100 سال کی عمر میں بھی اولاد دیتا ہے, 100 سال کی عمر میں بھی اولاد دے رہا ہے. آپ تصور کی جناب زکریا بوڑھے ہو, بال سفید ہو گئے, اب قوا میرے مزمحل ہونے لگے. جو عام طور پہ انسانی زندگی اسے بتاؤ نا, نبی اور امام طاقتور ترین وجود ہوتا ہے دنیا کا, افضل ترین ہے. تو جوان ہو, بوڑھا ہو, بچہ ہو, ان کی بحث وہاں نہ کیجئے گا, کیونکہ وہ نور خدا, حجت خدا ہے. دیکھیں عام طور پہ جیسے دنیا کی ایک فکر ہوتی ہے کہ اب بڑھاپے میں کون پالتے ہوئے بیٹھے گا. خدا جب نشانی دینا چاہے تو وہ جوانی میں بھی دیتا ہے, بڑھاپے میں بھی دیتا ہے. اور اس سے بڑھ کر جناب مریم کے تو شوہر ہی نہیں ہے, اللہ نے بیٹا عنایت کر دیا ہے. تو یہ اختیار پروردگار. تو اس طریقے کی بحث سے کوئی نہ کرے کہ قصور ان کا ہے یا قصور ان کا ہے, ہرگز نہیں. نہ کسی کا قصور ہے نہ کسی کی کمی ہے, قدرت کی عطا پہ یقین ہونا چاہیے. اور میں ایک اور جملہ کہہ کے میں گفتگو سمیٹوں عزیزان,
ٹھیک ہے اللہ نے اتنے سن میں انہیں دیا، جناب زکریا بوڑھے ہو چکے ہیں، جناب ابراہیم 100 سال کے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہم سب سنتے ہیں۔ معاشرہ کیسا ہوتا ہے کبھی غور کیا ہم نے؟ ان کے سامنے اگر احتراماً کسی نے کچھ نہیں کہا ہوگا تو جناب سارا کے سامنے یا جناب حاجرہ کے سامنے کچھ نہ کچھ تو جملے کہے ہی ہوں گے۔ اور پھر ایک ایسا معاشرہ جو ان کا دشمن معاشرہ ہو تو تانے مارنے میں تو دنیا پیچھے نہیں ہوتی ہے، کیونکہ زبان ایک ایسا حصہ ہے انسان کے بدن کا جس کی وجہ سے سب سے زیادہ ثواب بھی ملتا ہے، سب سے زیادہ عذاب بھی ملتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد رسول۔ اللہ نے اولاد سے نوازا انہیں، وہ تو ٹھیک ہے پروردگار کا لطف و کرم ہے، پوری آیتیں ہیں، پر اتنے عرصے تک معاشرے کی نگاہوں اور طعنوں سے اپنے تحمل و صبر کو پیش کیا، یہ ان کا ظرف تھا، یہ ان کا حوصلہ تھا۔ تو اس لیے دونوں چیزوں کو ایک طرف رکھیں، انسان ایک طرف نہ جائے، ایک طرف ان کے لیے دعا کریں تو دوسری طرف اولاد کی تربیت کے لیے دعا کریں۔ تو امام علیہ السلام اعنی علی تربیت، خدایا تو میری مدد کرنا تاکہ میں اپنی اولاد کی تربیت کر سکوں، میں اپنی اولاد کو اچھی تربیت کر سکوں۔ میں یہی جملے کی خاطر پوری حدیث، دو چیزیں اور ہیں اسے پڑھ کے گفتگو ختم کر دیں۔ اسی ایک نقطے کی طرف اشارہ، کل کی مجلس میں نہیں ہو سکا وہ نقطہ، آج اس کے لیے چونکہ مرحومہ کے ایصال صاحب کا اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات عالی کرے۔ جیسا کہ بتایا بھی تھا ہم نے کہ ان کی دختر نے جو مضمون لکھا اس میں خاص طور پر اس چیز کا تذکرہ کیا کہ اپنی اولاد کی تربیت میں حد درجہ کوشش، یہ تو ہر ماں کرتی ہے، ہر ماں، کوئی ماں اس میں کمی نہیں رکھتی ہے۔ انداز الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا انداز الگ ہو، طریقے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ممتا کی میں اور محبت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ماں ہو دنیا کی، وہ کبھی بھی اپنی ممتا میں کمی نہیں لا سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے اسے ماں بنایا ہے۔ گھر بستا ہی اس کی وجہ سے ہے اور اولاد پروان چڑھتی ہی اسی کی وجہ سے ہے، آفات و بلاؤں سے بچتی بھی اسی کی دعاؤں سے ہے۔ تو یہ سب سے اہم ترین چیز ہے جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضرورت کس بات کی ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دینا۔ اس مضمون کا ایک جملہ بھی کل بیان نہیں ہوا تھا، اسے آج دوہرا دوں، جیسا کہ اس مضمون لکھا جو میں نے پڑھا ہے کہ آخر وقت میں جب کمزوری ہو گئی تھی کہ جہاں اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی، اس کے باوجود بھی وہ دعا کے لیے ضرور ہاتھ اٹھاتی، اپنی اولاد کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ یہ اہل بیت کے غلام ہونے کی دلیل ہے، سچا پیروکار اہل بیت کو شہزادی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کا یہ پہلو ہے۔ امام حسن نے بیان کیا، میں نے دیکھا مادر گرامی رات بھر عبادت کر رہی ہیں اور دعا کر رہی ہیں، ہر ایک کے لیے دعا مانگ رہی ہیں، اپنے لیے نہیں مانگی۔ سب سے آخر میں اپنا تذکرہ کہا مادر گرامی آپ نے سب کے لیے دعا مانگی اور آخر میں اپنا لیا کہ یا بنی اجار ثم الدار، میرے لال پہلے دوسروں کے لیے دعا کیا کرو، بعد میں اپنے لیے کرنا۔ حالانکہ جار کے معنی پڑوسی کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پڑوسیوں کے اپنے حق ہیں، اس کو شریعت نے بیان کیا، تو صرف پڑوسی کے کیا بھی نہیں، گھر کے بازو والے ہی کے لیے آپ نہیں، دعاؤں میں کیا طریقے ہیں؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، خدا ہر مومن کو چاہے جہاں کہیں رہتا ہو دنیا میں، تم جانتے ہو نہ جانتے ہو، رشتہ ہو نہ ہو، دوستی ہو نہ ہو، یہ سب اپنے مقام پر ایمان کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے۔ تو یہ چیز ان کو راضی کرو، والدین کو یہ اس وقت ہوگا جب اولاد صحیح صالح ہو۔ انسان کے لیے ولد صالح ہونا یہ اس کی خوش نصیبی کی دلیل ہے، کیونکہ لوگ مر جاتے ہیں، عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اعمال نامہ بھی بند ہو جاتا ہے، لیکن اگر اولاد اچھی ہے تو پروردگار قبر میں بھی ثواب پہنچاتا ہے، قبر میں بھی اس کا ثواب پہنچتے رہتا ہے، کیونکہ اولاد جو بھی عمل کرے گی ان کو ثواب بعد میں ملے گا، ماں باپ کو پہلے ثواب جائے گا۔ بارہا مسجد میں تو بیان کرتے ہیں عزیزان گرامی، شب قدر کے اعمال میں دیگر نیمہ شعبان دیگر خصوصی موقعوں پر، بالخصوص شب قدر کے اعمال میں بھی حاضر نماز پڑھیں گے، اس کا جملہ کیا ہے؟ آدمی اپنے پیر ہلائے گا نہیں، جیسی نماز پڑھی ہے ابھی پیر ہلے نہیں، خدا اس کو اور اس کے ماں باپ کو بخش دے گا۔ نماز تو پڑھنے والا ایک مصلی ہے، نماز پڑھنے والا مثال سے آپ میں کوئی بھی ہو،
اس نے نماز پڑھی ہے، پر بخشا کس کو جا رہا ہے؟ ماں باپ کو بخشا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ تربیت کا اثر ہے جو مصلی پہ کھڑا ہے، وہ دعاؤں کا اثر ہے جو عبادت کے لیے آ کے کھڑا ہے۔ چوتھے والاکثار من قول لا حول ولا قوت الا باللہ فإنہ کنوز العرش، ہمیشہ پڑھتے رہنا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صبح شام کی تعقیبات میں بھی غروب آفتاب سے پہلے، طلوع آفتاب سے پہلے، ان سب کی ماہ رجب کی تعقیبات میں ذکر میں بھی آپ دیکھیں کتنے اذکار ہیں جو استغفار اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ پیش ہوتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تعقیبات نماز میں بھی ہے، صبح شام کی تعقیبات میں، دعاؤں میں انسان اسے پڑھتا رہے تاکہ قلب تو مضبوط ہوگا ہی ہوگا، ساتھ ہی ساتھ ایمان کی بلندی پہ بھی جائے گا۔ جب اسے پتہ ہوگا کوئی طاقت نہیں سوائے خدا کے، کوئی حکومت نہیں سوائے خدا کے، کوئی چیز اسے ڈرا نہیں سکتی ہے، کوئی چیز اسے ختم نہیں کر سکتی ہے، وہ باقی رہے گا۔ عزیزان گرامی، یہ دعائیں اذکار اس لیے تعلیم دی ہے آئمہ نے کہ جہاں ایک طرف ہماری معرفت بڑھے، وہیں ہمارا یقین خدا کی عطا پہ ہو۔ لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی ایسی چیز مل جائے جو ان کی مشکلات کو حل کر دے۔ عزیزان گرامی، مشکلات حل ہوتی ہیں مگر اس طریقے سے جو طریقہ صحیح طریقہ ہو، جو راستہ صحیح راستہ ہو، اسے آئمہ نے بتایا۔ کیا کیا چیزیں؟ مصیبت کو چھپاؤ، سخاوت کرو، صدقہ دو، تو اسے بولتے مت پھرو۔ انسان والدین کی دعا لے، ذکر کرتا رہے، آخر میں اسے جیسے بیان کیا آپ نے پانچویں والحب لمحمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ جو نیکی تمہیں جنت تک لے کے جائے گی وہ نیکی اہل بیت کی محبت ہے، وہ نیکی اہل بیت کی، ساری نیکیاں ہیں، اہل بیت کی محبت نہیں ہے، ختم ہو جائے گا، ہر عمل برباد ہو جائے گا، کیونکہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ولایت مولائے کائنات پر ہے۔ وَلَا يُقْبَلُ ایمان عبد حتیٰ، کسی کا بھی ایمان قبول نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ علی سے محبت نہ کرے۔ ہر عمل قبول ہوگا علی کی محبت میں۔ ٹھیک ہے، ساری چیزیں کر کے آ رہا ہے، اچھی زندگی گزارا، اچھے اخلاق کے ساتھ گزارا، سخاوت بھی کر رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، لیکن دل ولایت سے خالی ہے۔ کہ لے جاؤ، نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کے عمل کی ضرورت ہے، کیونکہ پروردگار اس کے عمل کو بعد میں دیکھے گا، پہلے اس کے ایمان کو دیکھے گا۔ پہلے اس کے ایمان کی مثال جڑ کی ہے، عمل کی مثال شاخوں اور پتوں، پھل و پھول کی طرح ہے۔ اعمال بعد میں ہے، پہلے جڑ مضبوط ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی دنیا سے جائے تو یہ حدیث ہمارے لیے ہمارے یقین کو اضافہ کرتی ہے کہ من مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں گیا وہ شہادت کا ثواب پایا۔ کیوں شہادت کا ثواب پایا؟ ہر مومن کے دل میں نصرت امام کا جذبہ ہوتا ہے، کم زیادہ وہ ایک الگ بحث ہے، کتنی محبت کرتا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ہم سب کے دلوں میں یہ جذبہ کیوں جذبہ ہوتا ہے؟ کربلا پہ جب ہماری نگاہیں پڑتی ہیں اور اس آواز پر کوئی ہے جو میری مدد کرنے کے لیے آئے، حل من ناصر ینصرنا، یہ آواز آج بھی آ رہی ہے، یہ آواز آج بھی آ رہی ہے، یہ آواز ہر مومن کو بے قرار کر دیتی ہے۔ وہ اٹھتے جاگتے کسی نہ کسی موقع پر اپنی زندگی میں، چاہے کسی سے کہے نہ کہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے دل سے یہ آواز آتی ہے، کاش کہ میں کربلا میں ہوتا تاکہ اپنے امام پر اپنی جان قربان کر دیتا۔ یہ جذبہ ہے، اور ایسے چاہنے والے بھی ہیں کربلا کے میدان میں کہ جہاں امام نے انہیں دیکھا تو کہا بس ہے تمہارے لیے غم، جاؤ، اس لیے کہ تمہاری ماں تمہیں کیسے رخصت کرے گی۔ تو ان چاہنے والوں نے روتے ہوئے جواب دیتے ہیں ابن رسول اللہ، میری ماں نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ پر اپنی جان قربان کر دوں۔ تو یہ چاہنے والی بیویوں اور مومنات کا عالم تھا۔ تو ذرا
سوچے جناب رباب کی کیا کیفیت ہوگی، جناب ام فرما کی کیا کیفیت ہوگی، جناب لیلا کی کیا کیفیت ہوگی، اور ان تمام ماؤں میں وہ ماں کتنی عظیم ہے جس کے بچوں کے لاشیں آئے ہیں تو جس نے گریہ نہیں کیا، شکر کا سجدہ کیا۔ اللہ اکبر۔ بس مجلس ختم ہوئی ہے دیدار گرامی، مرحومہ کے لیے ایصال ثواب۔ ایسی عظیم ماں نہ دنیا نے دیکھی ہے نہ دنیا دیکھ سکتی ہے، جبھی تو ثانی زہرا ہے۔ ساری دنیا ایک طرف زینب اپنے باپ کی زینت ہے تو دوسری طرف ثانی زہرا ہے۔ جس طرح شہزادی کے القابات ہیں کہ تمام فضیلتوں کا مرکز جناب سیدہ کی ذات ہے، ویسے ہی جناب زینب کی خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے تمام مصائب کا مرکز۔ کیسے مصائب ہیں، کتنے مصائب ہیں ثانی زہرا کا کہ کوئی کیا بیان کر سکے، کیسے بیان کر سکے۔ بس کتنی مصیبت کی یہ گھڑی ہوگی، ذرا اندازہ کہ میں دو جملے مجلس ختم ہو گئی۔ مدینے آنے کے بعد جب آپ گھر کو تشریف لائی ہے، جناب عبداللہ نے خواہش کی ہے تو کیا درد کی منزل، کہیں کوئی شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو یہ کہے مومنہ آپ کون ہیں جو میرے گھر میں رو رہی ہے؟ وجہ کیا تھی؟ شہزادی کے بال سفید ہو گئے، کمر خمیدہ ہو گئی تھی، کیونکہ دیار بدیار قیدی بنا کے لے جا۔ استحلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی و سیدی و مولایا۔ خدایا ذکر خلیل قبول فرما، اس مجلس ان قراءتن فاتحاؤں کا ثواب مرحومہ کی روح کے لیے مہیا فرما، کی مغفرت فرما، جملہ مرحومین مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ مزید ثواب کے لیے آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ مرحومہ کنیز حیدر علین صاحبہ بنت سید اصغر حسین رضوی اہلیہ سید ہاشم علی عابدی اور دیگر تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ